اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 109 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اور اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے جو ہے اس عیسیٰ بن مریم کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے اللہ کے علاوہ معبود بنا۔ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا یوم حساب کے موقع پر۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر انہیں کہے گا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ کی دہشت اتنی زبردست ہوگی کہ انسان انبیاء بھی جو ہے وہ یہی کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو کھڑا کرے گا اپنی عدالت اور پوچھے گا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم میری اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ ماں کی گود کے اندر اور کہول عمر کے اندر جو ہے لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ تم اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اصل پرندہ بن جاتا تھا۔ تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے اور مردہ انسان کو جو ہے زمین سے زندہ نکال دیتے تھے۔ میں نے بنی اسرائیل کو جو ہے تجھ سے روک دیا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ میں نے حواریوں کو جو ہے الہام کیا کہ وہ آپ پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر حواریوں نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان ہوتا ہے اور ہم اس کو کھائیں؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ پھر انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دسترخوان سے کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ آپ نے ان قد صدقتنا، آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے لیے عید کا دن ہو، بعد والوں کے لیے بھی یہ نشانی ہو۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو خیر بہترین رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے نازل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا، میرا انکار کرے گا، میری وحدانیت کا انکار کرے گا، آپ کی رسالت کا انکار کرے گا، میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب میں نے جہان والوں پر کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ پوچھے گا اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ عیسیٰ بن مریم کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہیں۔ میں نے تو وہی بات کہی تھی جو ہے تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں یہی کہا تھا انیبت اللہ، ایک اللہ کی بات کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں زندہ رہا، میں ان میں موجود رہا، میں ان پر گواہ رہا، شہادت دیتا رہا۔ جب تو نے مجھے واپس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیم، تو ہی ان پر نگاہ بان تھا، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔
ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم، اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پیغمبر رسول اپنی امت کے لیے جو ہے کیسی جو ہے شائستہ انداز سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ کہ تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ آپ ایک رات یہی آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے کون پوچھے۔ اللہ کا جواب، قال اللہ تعالیٰ، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے انسانوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس تمام کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے انسانوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا جو مقصد حیات ہے کہ انسانیت کو نیکی کا حکم کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، ہمیں اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔